اسلامی نقطہ نظر کے تحت قرآن و حدیث اور فقہی اصولوں کے مطابق داخلی اور بین الاقوامی جو ٹریڈنگ ہے اسے تجارت کہا جاتا ہے۔ منافع حاصل کرنے کی نیت سے مال کی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد روزی کمانے کے لیے تجارت کو ذریعہ بناتی ہے، اور ہمارے بزرگان دین، اصحاب رسول اور علماء نے بھی اس کو اختیار فرمایا، جیسے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے علاوہ دیگر ہمارے ائمہ علماء نے تجارت کو اختیار فرمایا۔ رزق کی تلاش میں اور کاروبار اور نیک حلال طیب طاہر روزی کمانے کی خاطر اپنے مال کی خرید و فروخت کو تجارت کیا۔ شریعت نے جہاں دیگر شعبوں کے قوانین بنائے ہیں، وہیں تجارت کے بھی کچھ قوانین، کچھ حد رکھی ہے۔ یہ دین اسلام ایک ایسا خوبصورت اور پاکیزہ دین ہے کہ جس کے اندر ہر شعبے میں، ہر معمولات زندگی میں، ہر طریقہ کار کو اختیار فرمایا گیا، اس کے قوانین رکھے گئے، اس کی حدود رکھی گئی، اس کے حقوق رکھے گئے۔ اسی طرح تجارت کو بھی یہاں چھوڑا نہیں گیا اور بتایا گیا کہ اگر تجارت دین اسلام کے قوانین کے مطابق کی جائے تو یہ تجارت عبادت بھی ہے۔ تجارت فقط روزی کمانا، مال کی ٹریڈنگ کرنا یا پھر خرید و فروخت کا نام نہیں ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ اور اس کے لیے چونکہ فی زمانہ تجارتی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، مال دکھایا کچھ اور جاتا ہے، بعد میں دیا اور جاتا ہے، دکھانے میں اور فروخت کرنے میں فرق کیا جاتا ہے، اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مال اچھا دکھایا ریٹ اس کا کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب مال بھیجا جاتا ہے تو دوسرا مال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل طور پر اگر دلچسپی خرید و فروخت میں ان اداروں کے ساتھ، ان فیکٹریوں کے ساتھ، ان تاجروں کے ساتھ رکھی جاتی ہے جو کہ لین دین میں جو دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، وہی فروخت کرتے ہیں، جس کا ریٹ کرتے ہیں وہی چیز سامنے آتی ہے، اور ان میں لوگ لینے میں دلچسپی اختیار کرتے ہیں۔ ان ملکوں سے مال خریدا جاتا ہے کہ جن ملکوں میں ٹریڈنگ جو ہے وہ اچھے اصول و ضوابط کے ساتھ کی جائے۔ آج بحیثیت مسلمان تاجر ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم جب تجارت کے اصول، تجارت شروع کرتے ہیں، تجارت کو اختیار کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، تو اس سے قبل ہم تجارتی قوانین کا مطالعہ بھی کریں کہ قرآن و سنت کے تحت ہمیں اس تجارت کے لیے کیا حکم دیا گیا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے معاملات یعنی خرید و فروخت کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتی۔ حالانکہ کاروبار کی پاکی، معاملات کی ستھرائی کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا تعلق بیک وقت اللہ رب العزت کے حق کے ساتھ بھی ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ اگر لین دین میں خیانت واقع ہو اور حصول رزق کے لیے ناجائز ذرائع کو اختیار کیا جائے تو اس طرح اللہ کی بھی نافرمانی ہوگی اور کسی نہ کسی بندے کی بھی حق تلفی ہوگی۔ حالانکہ ہمارا دین حسن معاشرت پر بہت زور دیتا ہے، حقوق العباد پہ زور دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سخت وعید فرماتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں تو اس وقت سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچے اور امانت دار تاجر، ان کا حشر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔